بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ عزیز بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کے بہترین اسما اور بہترین صفات کا، اللہ کے بہترین ناموں اور اس کے ایٹریبیوٹس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ انہی بہترین صفات میں سے اللہ رب العالمین کی یہ ہے کہ وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ ذوالجلال یعنی انتہائی زیادہ بزرگی والا، والاکرام اور انتہائی زیادہ تکریم اور سخاوت والی ذات۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ذوالجلال والاکرام ہے، یعنی ہر بھلائی اور ہر شرف کمال کی مستحق ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو ہر طرح کی عزت اور سخاوت اسی کی طرف سے ملتی ہے۔ بندوں کا سب سے زیادہ خیال اللہ رب العالمین رکھتے ہیں۔ بندوں کے لیے لفظ سخاوت کو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اس کی ذات صاحب تکریم ہے، اپنے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تکریم کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اس رب العالمین کی شان ہے کہ اس کی بڑائی اور بادشاہی کے سامنے سارے انسان ایک خوف اور ایک ہیبت کی کیفیت رکھتے ہیں۔ اس کی شان کے مطابق اس کی تعظیم، اللہ رب العالمین کی تعظیم ہم سب بندوں پر واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نام قرآن مجید کے اندر دو جگہ پر ذکر فرمایا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور قیامت کے دن میرے رب کے وجہ مبارک جو کہ ذوالجلال ہے، جو جلال والا ہے اور جو اکرام والا ہے، وہی قیامت کے دن باقی رہے گا۔ ساری انسانیت فنا ہو جائے گی، صرف اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام ہے، اس کی ذات اس لائق ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اور اس کی تعظیم کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس کے احکام کے مطابق چلیں، اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم رہیں، صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں، شکر کو اسی کے لیے بجا لائیں، عبادت کے سارے اقسام صرف اور صرف اپنے رب العالمین کے لیے خالص کرے یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کا نام جلال کے ساتھ اور عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذوالجلال والاکرام کے معنی میں لکھا ہے کہ جلال ہم کو ادب سکھاتا ہے اور اکرام ہم کو محبت سکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ اس کے ادب کو ہمیشہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو اسما اس کے ہیں، جو صفات اس کی ہیں، جو ایٹریبیوٹس اس کے ہیں، جو خصائص اس کے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو دینا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین سے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انہی اسما اور صفات سے یاد کریں جو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمائے ہیں، اور جن کے ذریعے سے دعا کرنے پر قبولیت دعا کی اللہ رب العالمین نے ہمیں گارنٹی دی ہے، اور اسی طریقے سے ہم اس سے محبت کریں جس طریقے سے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بھی ذوالجلال والاکرام کی صفت کے ساتھ اس نام یا اس صفت کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد، سلام پھیرنے کے فوراً بعد اس مبارک نام کے ذریعے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر فرماتے اور کہتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سلام ہے، تیرے مبارک ناموں میں سے سلام ہے، اور ساری دنیا کو سلامتی، شانتی اور امن تیرے اس نام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اے اللہ،
تیری ذات انتہائی زیادہ صاحب جلال ہے اور تیری ذات انتہائی زیادہ بابرکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ذل جلال والاکرام کی صفت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا گو ہو تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مبارک ناموں کے ذریعے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اور اللہ کے سامنے اس کے نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔